ایک اور بات طواف کے سلسلے میں ہے کہ 7 چکر تو لگانے ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ جب چکر ختم ہوتا ہے تو انسان اسی جگہ پہ آتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک چکر پورا ہو گیا، اس کو یاد رکھے۔ حج کے متعلق جو مختلف کتابیں بازاروں میں شائع شدہ ملتی ہیں، اس میں کئی دعائیں ذکر ہیں جو دراصل اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید کی دعاؤں پر اور حدیث میں مذکور دعاؤں پر ہی مبنی ہیں، لیکن ان کو الگ الگ کر کے 7 مختلف دعاؤں کی شکل میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، قرآن مجید اور احادیث کی دعائیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حج تو ایک والہانہ اور عاشقانہ عبادت کی کیفیت ہے، اس لیے اس موقع پر جو بھی انسان کے دل میں دعا آتی ہے، قرآن مجید کی آیات ہوں سب سے مقدم ہیں، احادیث کی دعائیں ہیں پھر اس سے مقدم ہیں، پھر اللہ مسیح موعود علیہ السلام نے دعائیں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، وہ انسان کرے، انسان اپنی دعا میں اپنی زبان میں دعا کرے، اس کی بھی اجازت ہے۔ جیسے نماز میں انسان فرض دعائیں کرنے کے بعد اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے، اسی طرح حج کے موقع پر بھی طواف کے دوران بھی انسان کو اپنی زبان میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو کیفیت اپنی زبان میں دعا کرنے کی آتی ہے وہ سوائے اس کے کہ انسان کو عربی آتی ہو، ورنہ اپنی زبان کے علاوہ انسان کی تسلی نہیں ہوتی، تو دعائیں کرنی چاہیے۔ تو بہر صورت یہ طواف 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اگر رش نہ ہو تو خانہ کعبہ کی عمارت کے بالکل ارد گرد انسان کو توفیق مل جاتی ہے، زیادہ خواہش ہوتی ہے اگر اس دوران توفیق مل سکے تو انسان حجر اسود کو بوسہ دے، ہاتھ لگائے، یہ بڑی سعادت کی ہے۔ لیکن اگر نہ ہو تو اس کے لیے زبردستی کرنا یا اس کے لیے اتنی کوشش کرنا کہ انسان خدا نخواستہ کسی مجمع میں پھنس جائے، کوئی نقصان اٹھائے، یہ چیز مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، دور سے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو یہ 7 چکر وہاں پر پورے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسا عام طریق ہے کہ وہاں پہ مقام ابراہیم میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ مقام ابراہیم کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس جگہ پر کرے یا جہاں بھی موقع ملتا ہے، مطاف میں جس جگہ پر بھی انسان کو موقع مل سکے تو 2 نفل ادا کرنے چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد عام طور پہ طریق ہے کہ لوگ زمزم پانی پیتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پینے کی عام طور پہ طریق جاری ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے وہ صفا اور مروہ کی طرف جانے کا اور سعی کرنے کا۔ تو یہ جیسا ذکر ہو چکا ہے، یہ صفا مروہ کا سفر بھی صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ تک 1 چکر شمار ہوتا ہے، مروہ سے صفا تک پھر دوسرا ہوتا ہے، تو جو آخری ہے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ وہ مروہ پہ ختم ہوگا۔ تو یہ اس طرح 7 چکروں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جگہ بڑی ہی آرام دہ بن گئی ہے، ماربل لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور دونوں طرف جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر چند پتھر ہیں جو نظر آتے ہیں، آج کل بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ باقی تو عمارتوں کی وجہ سے برآمدے بن گئے ہیں، باقی جو ارد گرد عمارات ہیں ان کی وجہ سے وہ سارا چیز چھپ چکی ہے، اس طرح پہاڑیوں کی شکل نظر نہیں آتی، لیکن ان کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر انہوں نے پتھروں کی شکل میں وہ کچھ نشان اس کے آج بھی نظر آتے ہیں کہ یہ گویا صفا کی پہاڑی ہے اور یہ مروہ، اور درمیان میں جو حصہ ہے وہ اسی طرح جیسے ابتدائی وادی تھی وہ گہرائی کی ہے، اور اس میں کچھ ایسا حصہ ہے جس میں ہدایت یہ ہے، اس پہ نشان لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر انسان کو دوڑ کر چلنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جہاں پہ یہ طواف کیا جاتا ہے اس میں بھی پہلے 3 چکر جو ہیں یہ انسان کو بڑے تیز قدموں کے ساتھ ایک خاص جذبے سے، جس میں کوئی مطلب ہے انسان جیسے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عاجزانہ رنگ میں اپنی جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اس میں تیز قدم چلنے چاہیے۔ یہ 3 پہلے چکروں میں یہ بھی آتا ہے کہ تھوڑے سے کندھے ہلا کے اس میں تاکہ یہ جوش اور جذبہ بھی ہو، جوش و جذبہ ہو، اور دوسرا کہ ایک مسلمانوں کی ایک قوت کا اور طاقت کا بھی اظہار ہو کہ ہم طاقتور قوم ہے، بڑی قوی قوم ہے، اس کے اظہار کے لیے بھی ہے کہ پہلے 3 چکر تیز چلے اور ذرا ایسی اس کی طرف سے اظہار ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو قوم ہے طاقتور ہے، مضبوط ہے اور قوت والی ہے۔ جی بالکل، یہ اس طواف میں بھی ضروری ہے، اور اسی طرح جو سعی کے دوران بھی وہ جو خاص حصہ آتا ہے درمیان میں، اس جگہ پر آ کر یہی ہے کہ وہ دوڑا جائے، کیونکہ یہ بھی دراصل یاد ہے اسی سنت کی اور اسی عمل کی جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تھا کہ وہ بھی بچے کی پریشانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے دوڑتی تھی، تو ان کے دوڑنے کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں پہ اس جگہ پہ دوڑنے کا حکم ہے، تو ذرا سا تکلف کر کے بھی ہر شخص کو دوڑنا چاہیے، یا جتنی توفیق ہو، جتنی توفیق ہوتا ہے لیکن جتنی توفیق ہوتی ہے وہ تیز قدم اٹھاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک سعی کا حصہ ہے، اور یہ دونوں طرف کی سعی جب آنے جانے کی 7 چکر لگ جاتے ہیں تو یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر گویا یہ اس کے طواف کا حصہ
پہلا پورا ہو جاتا ہے طواف قدوم کا، پھر اس کے بعد آگے حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا وقت اس مرحلے پہ ختم ہو رہا ہے، اگرچہ ہم نے آج کے مسائل کی ابتدا ہی کی ہے، تو اس لحاظ سے آج کے پروگرام کو ناظرین اکرام ہم اسی جگہ پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کی اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.